نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اللہ کا لفظ اللہ، لفظ اللہ جو ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، ذات حق کے لیے ایک خاص نام بن گیا ہے، طلاب کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں یہ اسم علم ہے، مختص ہے باری تعالیٰ کے لیے، خالق کائنات کے لیے، صانع کائنات کے لیے۔ کیوں یہ لفظ ان علم بنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء متعدد ہیں، جس طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کا فرمان ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اسماء حسنہ فراوان ہیں، ایک سے زیادہ ہیں اور متعدد ہیں۔ یہ اسماء حسنہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی نام لیں تو وہ اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی، خداوند سبحان کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ان سب اسماء حسنہ میں سے، ان متعدد اسماء میں سے جو اسم مختص ہو گیا ہے، مخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ اللہ ہے، اسم شریف اللہ، جس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ خوب کیوں یہ نام مختص ہوا ہے حق تعالیٰ کے لیے؟ مثلا رحمان، رحیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں، قیوم اللہ کا نام ہے، یا دیگر باری، خالق، صانع، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ وہ علم نہیں ہوئے، اسم مختص جو ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو قرآن نے کثرت سے استعمال کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ، اللہ کا نام یہ اسی الہ سے عبارت ہے۔ اصل نام تھا الہ، اور الف لام ہے، یہ الہ ہی تھا۔ اس کے اوپر اب وہ ادبی ساری بات میں فقہ و لغہ نہیں کرتا کہ اصل اساس کیا تھا، جو نتیجہ ہے اس ساری بات کا، لغت شناسی کا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی بات اگرچہ کی جا سکتی ہے مادہ الہ کے اوپر، اور کس طرح تطور لغوی اس کا کیسے ہوا، اور اصل میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر کس طرح یہ حاکم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے لگا، یہ سب بات از نظر لغوی ضروری ہے، لیکن یہاں ہماری بات سے اتنا اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اپنے مقام پر کسی جگہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا لفظ، لفظ جلالہ اللہ، یہ اصل میں ہے الہ، الف لام اس کے اوپر داخل ہے۔ جیسے بہت سارے اور، جیسے انسان الانسان، کتاب الکتاب، قرآن کریم کا نام ہے الکتاب۔ قرآن صفت ہے اس کی، اصل نام اس کا ہے الکتاب، الف لام کے ساتھ۔ بعض جگہ بغیر الف لام کے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن قرینہ ہے وہاں پر کہ مراد کتاب ہی ہے۔ یا الانسان استعمال ہوتا ہے الف لام کے ساتھ۔ اسی طرح الہ، حاکم، الالہ، یہ اب اپنی عربی لغت کے قواعد کے لحاظ سے الالہ تھا جو اللہ بن گیا، یعنی دوسرا الف اس کا ہٹا دیا گیا اور وہ لام لام کے اندر مدغم ہوا، اور شد کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اللہ۔ یہ اسم مخصوص ہونا انسان کے لیے ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو شناخت انسان کو اپنی ذات کے متعلق عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے کتب آسمانی میں، اور اپنی ذات کے جو مختلف صفات ہیں، ذات حق تعالیٰ کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز جو بشر کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے یہی جس پر لفظ اللہ دلالت کرتا ہے، یعنی الالہ۔ الالہ کی حیثیت سے آپ نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو آپ نے پہچاننا ہے الالہ کے عنوان سے، الف لام کے ساتھ۔ الف لام سے مراد اصل معنی الہ ہی تھا، الالہ، اور اختصاص آ گیا ہے اس کے اندر۔
الہ عام ہے، الہ کسی بھی حاکم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن معنی الہ کا یہی ہے، حاکم مطلق، حاکم مقتدر، حاکم علی الاطلاق، حاکم باغلبہ، وہ حاکم جس کو غلبہ حاصل ہو، جس کا ارادہ اس کی معصیت اور اس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس حیثیت کو حق تعالی نے انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ بشر الہ حاکمیت اللہ کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ یہ پہلی چیز جو آپ نے خداوند تبارک و تعالی، خداوند سبحان کے لیے آپ نے تسلیم کرنی ہے، ماننا ہے، جس کے سامنے آپ نے تسلیم ہونا ہے، جس کے سامنے خضوع کرنا ہے، وہ حاکمیت اللہ ہے، وہ الوہیت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ باقی اسماء حسنہ بھی معرفت خدا کا حصہ ہیں۔ تمام اسماء حسنہ جو حق تعالیٰ کی معرفت کا ایک حصہ انسان کو عطا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان کو ایک باب معرفت نصیب ہوتا ہے، اور وہ معرفت بھی ضروری ہے شناخت حق تعالیٰ کے لیے، وہ معرفت بھی انسان کی معرفت کے لیے لازمی ہے۔ لیکن پہلی معرفت اور اصلی معرفت کہ جس حیثیت سے آپ نے اپنے رب کی طرف پہلا رجحان، پہلا رخ یا پہلا اعتراف جو اپنے پروردگار کے متعلق کرنا ہے، وہ حاکمیت اللہ ہے۔ باقی تمام امور بھی آپ کو تسلیم کرنے ہیں، وہ بھی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے، لیکن جو آغاز ہے، جو بندگی میں داخل ہونے کے لیے اقرار لازمی مقرر کیا گیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کے علاوہ باقی بھی اسماء رکھے جا سکتے، مثلا لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، لا رؤوف الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو حق تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا آیات میں استعمال کیے ہیں، یہ سب کے سب اس کا کلمہ بنایا جا سکتا تھا، یا بنیاد دین انہیں بنایا جا سکتا تھا اس عنوان سے کہ یہ سارے اسماء اللہ ہیں، اور ان اسماء کے ذریعے سے دین کا آغاز ہو۔ کلامی نقطۂ نگاہ سے یا فقہی نقطۂ نگاہ سے یا مسلکی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کہیں یا رحمان کہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس ذات کے متعدد نام ہیں اور سارے اسماء حسنہ ہیں، آپ جس نام سے بھی حق تعالیٰ کو پکار سکتے ہو۔ لیکن جب آپ نے مومن بننا ہے، جب آپ نے بندگی خدا میں آنا ہے، جب آپ نے نظام الہی میں آنا ہے، تو ایک چیز کا اعتراف کرنا ہے، اور وہ آپ نے اعتراف کرنا ہے الوہیت کا، حاکمیت کا، اور وہ اسم جو چن کر اللہ کے لیے مخصوص ذات حق کے لیے بنا دیا گیا ہے، وہ بھی اللہ ہے جو الالہ ہے۔ الالہ یعنی حاکم، ایک معین، ایک متعین حاکم، کہ یہ معرفت انسان کے لیے بے حیثیت حاکم اللہ کو ماننا لازمی ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے